بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو ہے اردو گرامر کے حوالے سے، چونکہ گرامر ٹاپک ہے تو گرامر کے اوپر ہی بات ہوگی، تو بات کرنے سے پہلے ایک بات میں بات آ گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ مصطفیٰ خان زیدی صاحب کا شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے پہ یا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی توقف کے، بغیر وقت ضائع کیے آج کا جو ہے سوال اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل کاظمی ادب سخن واچ نہیں کیا تو میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کمنٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ کو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں، تو یا آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے۔ تو سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ مثلا حامد نے اخبار پڑھا، عرفان نے خط لکھا، امجد نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں حامد، عرفان اور امجد فاعل ہیں۔ اسم فاعل ہمیشہ یا تو مصدر سے بنا ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہیں لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، سونا سے سونے والا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فعلی علامت پائی جاتی ہے، مثلا پہرہ دار، باغبان، کارساز وغیرہ وغیرہ۔ اسم مفعول ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل، کام واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول، فاعل یعنی کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، یا جو اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہو، تو اسے اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ اسم مفعول کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنا سے دیکھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، رونا سے رویا ہوا اور جاگنا سے جاگا ہوا، یہ ساری مثالیں ہیں اسم مفعول کی۔ عربی کے اسم مفعول، عربی میں جو الفاظ مفعول کے وزن پر آتے ہیں اسے اسم مفعول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلا مظلوم، مقتول، مخلوق، مکروز، مدفون وغیرہ وغیرہ۔ اسم مفعول کی اقسام، اسم مفعول کی دو اقسام ہیں، مفعول قیاسی اور مفعول سماعی۔ مفعول قیاسی جو ہوتا ہے ایسا اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہو، اسم مفعول قیاسی کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں کھانا سے کھایا ہوا، سونا سے سویا ہوا، جاگنا سے جاگا، رکھنا رکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے اسم مفعول سماعی، ایسا اسم جو مصدر سے کسی قاعدے کے مطابق نہ بنے بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہو، اسے اسم مفعول سماعی کہتے ہیں۔ سماعی کے معنی ہے سنا ہوا کے ہوتے ہیں۔ یا مزید اس کی تشریح یہ ہے کہ ایسا اسم جو کسی قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو بلکہ جس طرح اہل زبان سے سنا ہو اسی طرح استعمال ہوا، اسم مفعول سماعی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں دل جلا، دم کٹا، دیہاتہ، مظلوم وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا، چونکہ بات اردو کی ہو رہی ہے تو اردو کی بات ہی کرتے جاتے ہیں۔ آگے آ گیا اسم مفعول، یہ ہو گیا اسم استفہام۔ اسم استفہام اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کچھ سوال کرنے یا معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں، یعنی سوال کرنے کو جو ہے نا ادب میں یا گرامر کی روح سے جو ہے نا اسم استفہام کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز پوچھی جائے یا کوئی سوال کیا جائے تو اس کی جو کاپیڈ ہیں
انگلش میں جو کہتے ہیں، یعنی حروف استفہام ہیں، یعنی سوال کرنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں وغیرہ۔ یہ آ گیا اردو زبان کے چند عام قواعد و تعریفات، جن میں حمد نظم جس میں اللہ کی تعریف، نعت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی، قصیدہ منقبت کسی بھی شخص کی توصیفی نظم ہے، زندہ شخص کی۔ بعض لوگوں نے بعد میں استعمال بھی کیا اسے۔ مثنوی چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو۔ مرثیہ موت پہ اظہار رنج کی شاعری کی نظم جو ہوتی ہے۔ غزل عورتوں کی شاعری، عشق و حسن و جمال اور ہجر و فراق پہ شاعری۔ یہ آ گیا نظم، آ گیا ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری، قطع بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو۔ رباعی 4 مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں۔ مخمس وہ نظم جس کے بند 5 مصروں کے ہوں۔ مسدس وہ نظم جسے ہر بند کے 6 مصرے ہوں۔ داستان کہانی کی قدیم قسم، ناول مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنوع ہوں۔ افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں۔ ڈرامہ کہانی جس کو سٹیج پہ کرداروں کی مدد سے، جو ڈرامہ جو ہے نا، یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کچھ کرنا یا کر کے دکھانا کے ہیں۔ تو پہلا ڈرامہ جو ہے وہ اندر صبا کا ہے، اندر صبا ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا، جو 1853 میں واجد شاہ کی زیر نگرانی کیسر باغ میں کھیلا گیا۔ انشائیہ ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے۔ خاکہ کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی۔ مضمون کسی معین موضوع پر خیالات و محسوسات۔ آپ بیتی خود نوشت و سوانح عمری کو کہتے ہیں۔ سفر نامہ جو ہوتا ہے، سفری واقعات و مشاہدات۔ مکتوب نگاری خط لکھنا۔ سوانح عمری کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیانیہ جو تفصیل کے ساتھ ہو۔ اسم نکرہ وہ اسم جو غیر معین شخص یا شے، اشخاص یا اشیاء کے معنی دے۔ اسم نکرہ یعنی جو عام چیز ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں عرف عام میں۔ وہ اسم جو کسی عام شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ کی یہ اقسام آ گئی: اسم ذات، اسم اصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم استفہام۔ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیز سے کی جائے۔ یہ اسم ذات کی مثالیں ہیں: قلم، دوات، صبح، شام، ٹیلی فون، میز، پروانہ، شمع، بکری، گائے وغیرہ۔ اسم ذات کی یہ مزید اقسام ہیں: اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت۔ وہ اسم جس میں کسی نام کی نسبت چھوٹائی کے معنی پائے جائیں اسم تصغیر یا اسم مصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹی کو، جیسے پنکھڑی، کوٹھڑی وغیرہ جو ہیں یہ اسم تصغیر ہیں۔ یہ مثالیں ان کی دیکھ لیتے ہیں: گھر سے گروندہ، بھائی سے بھیا، دکھ سے دکھڑا، صندوق سے صندوقچہ، پنکھ سے پنکھڑی وغیرہ۔ اسم مکبر وہ اسم جس میں کسی چیز نسبت بڑھائی کے معنی پائے جائیں، یعنی بڑھا کر بیان کیا جائے کسی اسم کو تو اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ اسم مکبر ہوتا ہے لاٹھی سے لٹھ،
گھڑی سے گھڑیال، چھتری سے چھتر، راہ سے شاہ راہ، باز سے بتنگڑ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو جگہ یا وقت کے معنی دے۔ ظرف کے معنی برتن یا سمائی کے ہوتے ہیں۔ اسم ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو جگہ یا وقت کے معنی دے۔ اس میں ظرف کی مثالیں باغ، مسجد، اسکول، صبح، شام، آج کل وغیرہ۔ اسم ظرف کی اقسام۔ اسم ظرف کی دو اقسام ہیں، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان وہ اسم ہے، یعنی اسم ظرف زمان کی جو تعریف ہے، توصیف ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو کسی وقت، زمانے کو ظاہر کرے، یعنی جس میں کوئی نہ کوئی فی الحال، ماضی، مستقبل، کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ ہوتا ہے اسم ظرف زمان۔ اس کے معنی ہے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، صبح، شام، دوپہر، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، برسوں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں ظرف مکان ہوتا ہے ایسا اسم جو جگہ یا مقام کے معنی دے، وہ اسم جو جگہ یا مقام کے معنی دے۔ اس کی مثالیں مسجد، مشرق، میدان، منڈی، سکول، زمین، آسمان، مدرسہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں آلہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام دے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس پر پہلے ایک ویڈیو ہو چکی ہے تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، کیونکہ PDF بنانے میں کوئی